رملہ آج بھی اس کی یاد میں روتی ہے ہر رات. وہ شخص جس نے اسے محبت کی تھی اور پھر اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا بغیر بتائے, بغیر کچھ کہے. رملہ کی عمر 28 سال ہے اور وہ اکیلی رہتی ہے. اس کی کوئی شادی نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی دوست ہے. 5 سال پہلے رملہ کی زندگی بالکل مختلف تھی اور خوشیاں تھی. اس وقت وہ 23 سال کی تھی اور یونیورسٹی میں تھی. یونیورسٹی میں اس نے ایک لڑکے کو دیکھا تھا اور دل اس کے نام کر دیا تھا. وہ تھا عدنان اور وہ بہت خوبصورت لڑکا تھا. عدنان بھی رملہ کو دیکھتا تھا اور اسے پسند آئی تھی. ایک دن لائبریری میں دونوں کی ملاقات ہوئی تھی اچانک ہی. رملہ کی کتاب نہیں مل رہی تھی, وہ کتاب ڈھونڈ رہی تھی اور عدنان بھی وہیں کھڑا تھا. عدنان نے مسکرا کر کہا تھا, کون سی کتاب چاہیے آپ کو؟ رملہ نے شرماتے ہوئے کہا, کتاب کا نام بتایا اور دیکھا عدنان نے کتاب نکال کر دی تھی اور اپنا نام بتایا کہ میرا نام عدنان ہے. رملہ نے بھی اپنا نام بتایا تھا اور شکریہ کہا تھا. آہستہ آہستہ دونوں میں دوستی ہونا شروع ہوئی. اسی دن سے دونوں کی باتیں شروع ہوئیں اور دوستی بھی. وہ روز لائبریری دونوں ملتے تھے, باتیں کرتے تھے. 2 مہینوں میں دونوں نے ایک دوسرے سے پیار کر بیٹھے. عدنان نے رملہ سے کہا تھا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں. رملہ نے بھی ہاں کہا تھا اور کہا میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں. دونوں نے فیصلہ کیا تھا پڑھائی مکمل کر کے شادی کریں گے. رملہ بہت خوش تھی اور خوابوں میں کھوئی رہتی تھی اپنی شادی کے. عدنان بھی بہت خوش تھا اور رملہ کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا. 1 سال گزر گیا اور دونوں کی محبت مزید گہری سے گہری ہوتی گئی. رملہ نے اپنے والدین کو عدنان کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ اس شخص سے محبت کرتی ہے, لیکن والدین نے منع کر دیا تھا اور کہا تھا کہ ابھی تم پڑھ رہی ہو, ابھی نہیں. رملہ نے کہا تھا کہ ہم پڑھائی کے بعد ہی شادی کریں گے اور اس کے والد اور والدہ دونوں مان گئے تھے اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے, لیکن پہلے پڑھائی مکمل کرو, اس کے بعد شادی کے بارے میں سوچیں گے. رملہ خوش ہو گئی کہ والدین نے بھی ہاں کہہ دی ہے. عدنان نے بھی اپنے والدین کو بتایا تھا رملہ کے بارے میں. اس کے ماں باپ نے بھی کہا ٹھیک ہے, لیکن پہلے اپنی پڑھائی مکمل کرو, کچھ بنو, اسٹینڈ ہو جاؤ, اس کے بعد سوچیں گے. اور خوش تھے. دونوں فیملیز نے ملاقات بھی کی تھی اور بات پکی کر دی تھی. اب بس پڑھائی مکمل ہونا باقی تھی اور پھر شادی ہونی تھی. رملہ اور عدنان دونوں بہت محنت سے پڑھ رہے تھے اور بہت زیادہ محنت بھی کر رہے تھے. دونوں چاہتے تھے کہ جلد پڑھائی ختم ہو اور دونوں کی شادی ہو جائے. 1.5 سال بعد دونوں کی ڈگری مکمل ہو گئی تھی آخرکار. رملہ بہت خوش تھی کہ اب شادی ہوگی اور عدنان ساتھ ہوگی, لیکن عدنان نے کہا تھا کہ ابھی نوکری مل جائے پہلے, اس کے بعد شادی کا سوچیں گے. رملہ نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں اور انتظار کر لیں گے. عدنان نے وعدہ کیا تھا کہ جلدی نوکری ملے گی اور جلدی ہی شادی ہوگی. 3 مہینے گزر گئے اور عدنان کو نوکری نہیں ملی تھی. رملہ کو تھوڑی پریشانی ہونے لگی تھی, لیکن اس نے اب صبر کیا تھا کیونکہ اس نے اتنی دیر صبر کیا اور صحیح 4 مہینے بعد عدنان کو ایک نوکری مل گئی تھی, اچھی تھی. رملہ بہت خوش تھی اور اس نے کہا اب شادی, لیکن عدنان نے کہا تھا کہ تھوڑا انتظار کرو, پیسے جمع کرنے دو. رملہ نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے, میں انتظار کروں گی. 2 مہینے اور گزر گئے اور رملہ کا صبر اب ختم ہو رہا تھا. رملہ نے عدنان سے کہا تھا کہ اب کب شادی ہوگی؟ عدنان نے کہا تھا بس چند مہینے اور پیسے جمع ہو رہے ہیں. رملہ پھر مان گئی تھی اور انتظار کرنے لگی تھی اور صبر بھی. 3 ماہ اور گزر گئے تھے, اب 1 سال ہو گیا تھا. رملہ کو عدنان کی باتوں میں شک ہونے لگا تھا تھوڑا تھوڑا کہ کوئی اور بات ہے. وہ سوچنے لگی تھی کہ کیا عدنان بہانے بنا رہا ہے, کیا وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتا. اس کے ذہن میں طرح طرح کے خیال آ رہے تھے.
ایک دن رملہ نے عدنان سے سیدھا سوال کیا تھا کہ کیا تم واقعی شادی کرنا چاہتے ہو یا بہانے بنا رہے ہو؟ عدنان نے کہا تھا کہ یہ کیا بات ہے، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ رملہ نے کہا تھا کہ تو پھر شادی کی تاریخ بتاؤ۔ عدنان نے کہا تھا کہ 6 مہینے بعد پکی بات ہے۔ رملہ مان گئی تھی لیکن دل میں شک باقی رہ گیا۔ 4 مہینے بعد رملہ کو ایک دن عدنان کی سہیلی نے بتایا تھا کہ عدنان کسی اور لڑکی کے ساتھ ہے۔ رملہ کا دل بیٹھ گیا اور اس نے فوری عدنان کو کال کیا اور اس سے پوچھا تھا کہ کیا یہ سچ ہے۔ عدنان نے انکار کر دیا تھا اور کہا یہ سراسر جھوٹ ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ رملہ نے سہیلی کی بات پر یقین کر لیا تھا اور خاموش تھی، لیکن اس کے دل میں شک ابھی بھی موجود تھا۔ 2 ہفتے بعد رملہ نے خود عدنان کو دیکھا تھا ایک لڑکی کے ساتھ کیفے میں بیٹھا تھا اور ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ رملہ کا دل ٹوٹ گیا تھا اور وہ وہیں کی وہیں کھڑی رہ گئی۔ عدنان نے رملہ کو دیکھ لیا تھا اور بہت زیادہ گھبرا گیا تھا۔ رملہ نے دیوار کا سہارا لیا اور رونے لگی تھی اور عدنان کے پاس آ گئی تھی۔ اس نے پوچھا تھا کہ یہ کون ہے، بتاؤ مجھے۔ عدنان نے کہا تھا یہ میری کزن ہے، بس کزن۔ لیکن رملہ نے دیکھا تھا کہ دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ رملہ نے چیخ کر کہا تھا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ عدنان نے کہا تھا کہ رملہ سنو، یہ غلط فہمی ہے اور کچھ نہیں۔ رملہ نے کہا تھا کہ نہیں، میں سب دیکھ رہی ہوں اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں، تمہاری یہی وجہ تھی شادی سے انکار کرنے کی۔ اور رملہ وہاں سے رو کر چلی گئی تھی بھاگتے بھاگتے۔ عدنان نے پیچھے آنے کی بہت کوشش کی تھی لیکن رملہ نے منع کر دیا تھا۔ رملہ گھر آئی تھی اور بہت روئی تھی پوری رات۔ اگلے دن عدنان نے رملہ کو فون کیا تھا اور سمجھایا۔ عدنان نے کہا تھا کہ وہ واقعی کزن ہے اور کچھ نہیں ہے، لیکن رملہ نے یقین نہیں کیا تھا اور فون کاٹ دیا اور کہا یہ جو تمہارے لارے ہیں، میں اب تمہارے لاروں میں نہیں آؤں گی۔ عدنان نے کئی بار کوشش کی تھی سمجھانے کی لیکن رملہ نہیں سمجھی۔ 1 ہفتہ گزر گیا تھا اور دونوں میں بات تک نہیں ہوئی تھی۔ رملہ بہت اداس تھی اور کسی سے بات تک نہیں کرتی تھی، نہ وہ کھانا کھاتی تھی ڈھنگ کا۔ اس کے دوست نے کہا تھا کہ شاید عدنان سچ کہہ رہا ہو، لیکن رملہ نے کہا تھا کہ نہیں، میں نے دیکھا ہے، میں نے اپنی آنکھوں میں دیکھا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے، میری آنکھیں جھوٹ نہیں بول سکتی۔ 2 ہفتے بعد رملہ کو پھر عدنان دکھا تھا اسی لڑکی کے ساتھ۔ اس بار وہ دونوں شاپنگ کر رہے تھے اور بہت خوش تھے۔ رملہ کو اب پکا یقین ہو گیا تھا کہ عدنان دھوکہ دے رہا ہے۔ رملہ نے عدنان کو آخری بار فون کیا تھا اور کہا میں نے تمہیں پھر اسی لڑکی کے ساتھ دیکھا ہے آج، لیکن میں تمہیں کچھ کہوں گی نہیں، اب تم سچ بتاؤ کہ کیا چل رہا ہے یہ سب۔ عدنان خاموش ہو گیا تھا اور کچھ نہیں بول سکا، بالکل بھی بول نہیں سکا۔ رملہ نے کہا تھا کہ میں سمجھ گئی ہوں سب کچھ، تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے مجھ سے محبت کا ڈرامہ کیا تھا اور دھوکہ بھی کیا۔ عدنان نے آخر میں سچ بول دیا تھا اور کہا ہاں میں نے کسی اور سے شادی کر لی ہے 6 ماہ پہلے۔ رملہ کو یقین نہیں آیا تھا یہ سب سن کر، وہ چیخ پڑی تھی۔ اس نے پوچھا کہ تم نے مجھے دھوکہ کیوں دیا؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ تم نے مجھے کیوں جھوٹی امید دی؟ کیوں تم نے میری زندگی خراب کی؟ عدنان نے کہا کہ میرے والدین نے فیصلہ کیا تھا، انہیں وہ لڑکی پسند آ گئی تھی اور میں نے ہاں کر دی۔ رملہ نے کہا تھا لیکن تم نے مجھ سے وعدہ کیا۔ عدنان نے کہا تھا کہ مجھے معاف کر دو، میں مجبور تھا۔ رملہ نے رو کر کہا تھا کہ تم نے میری زندگی برباد کر دی، اور رملہ نے فون کاٹ دیا اور بیٹھ گئی تھی۔ رملہ نے اپنے والدین کو سب بتایا اور وہ بہت روئی۔ والدین نے کہا تھا کہ بیٹا اللہ نے بچا لیا تمہیں، اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی، اگر شادی ہو جاتی تو عدنان نے بعد میں دھوکہ دینا تھا۔ رملہ نے کہا تھا لیکن میں نے اس سے محبت کی تھی، سچی محبت۔ والدین نے کہا تھا
کہ وقت سب ٹھیک کر دیتا ہے اور وقت سب ٹھیک کر دے گا، لیکن رملہ کا دل بہت بری طرح ٹوٹ چکا تھا اور وہ ڈپریشن میں چلی گئی تھی اور کسی سے بات نہیں کرتی تھی، کسی سے نہ ملتی تھی، نہ کھانا کھاتی تھی۔ 3 ماہ گزر گئے اور رملہ اب بھی ٹھیک نہیں، وہ کھانا کم کھاتی اور بس سوتی رہتی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ یہ ڈپریشن ہے اور دوائیاں دی، لیکن رملہ کو دوائیوں سے بھی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ 6 ماہ بعد رملہ نے نوکری شروع کی تھی اپنے آپ کو بیزی کرنے کے لیے۔ اس نے سوچا تھا کہ شاید کام میں لگنے سے بھول جائے گی سب، لیکن آفس میں بھی رملہ اداس رہتی تھی اور بس خاموش رہتی تھی۔ 1 سال گزر گیا تھا اور رملہ اب بھی ٹوٹی ہوئی تھی، اس کے زخم نہیں بھرے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ اپنی شادی کر لو لیکن رملہ نے کہا تھا کہ میں کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی، میں نے ایک بار بھروسہ کیا ہے، بار بار نہیں۔ عدنان نے میرا بھروسہ توڑا اور اب میں کسی سے نہیں شادی کروں گی اور نہ ہی بھروسہ کروں گی۔ رملہ کے والدین بہت پریشان تھے اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر۔ انہوں نے کئی رشتے دیکھے تھے لیکن رملہ نے ہر بار انکار کیا۔ 2 سال گزر گئے تھے اور رملہ ابھی بھی اکیلی تھی۔ وہ نوکری کرتی تھی اور گھر آ جاتی تھی فوراً، کسی سے دوستی نہیں کرتی تھی، نہ ہی کسی سے بات کرتی تھی۔ 3 سال بعد رملہ کے والدین نے ایک آخری کوشش کی تھی۔ انہوں نے ایک بہت اچھا رشتہ دیکھا تھا اور لایا تھا۔ لڑکے کا نام تھا فراز، وہ بہت اچھا تھا۔ اس نے انکار کر دیا تھا پھر اور کہا بابا مجھے شادی نہیں کرنی۔ والدین نے بہت سمجھایا تھا لیکن رملہ نہیں مانی تھی۔ انہوں نے کہا بیٹا ایک غلطی سے سب کو سزا کیوں دے رہی ہو؟ لیکن رملہ نے کہا تھا کہ میں نہیں کر سکتی شادی بابا، آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ آج 5 سال ہو گئے ہیں اور رملہ ابھی بھی اکیلی ہے۔ وہ 28 سال کی ہے اور کنواری ہے ابھی تک۔ لوگ باتیں بناتے ہیں کہ رملہ نے شادی کیوں نہیں کی، شاید اس میں کوئی کمی ہے، لیکن رملہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اور وہ اپنی زندگی اپنے طور پر گزار رہی تھی۔ رملہ آج بھی عدنان کو یاد کر کے روتی ہے، بہت روتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کیوں عدنان نے دھوکہ دیا اسے، ایسا کیوں کیا؟ کیا اس میں کوئی کمی تھی؟ کیا اس نے کبھی محبت ہی نہیں کی تھی یا بس اس کا ڈرامہ تھا؟ رملہ کو اب بھی جواب نہیں ملتا اور وہ سوچتی۔ کبھی کبھی رملہ سوشل میڈیا پر عدنان کو دیکھ عدنان اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ خوش دکھائی دیتا ہے، بہت خوش۔ رملہ کو غصہ آتا ہے اور اداسی بھی ہوتی ہے مگر وہ کچھ کر نہیں پاتی۔ وہ سوچتی ہے کیوں عدنان نے ایسا کیا؟ عدنان خوش ہے اور میں کیوں نہیں ہوں؟ کیوں اس نے میری زندگی برباد کی اور خود خوش ہے؟ رملہ کبھی کبھی سوچتی ہے کہ شاید میں نے غلطی کی، بہت بڑی غلطی کی، شاید مجھے فراز سے شادی کر لینی چاہیے تھی اور مجھے بھی خوش رہنا چاہیے تھا۔ لیکن پھر وہ ڈر جاتی ہے کہ کہیں پھر دھوکہ نہ ہو جائے۔ آج رملہ کی زندگی رک گئی ہے اور وہ صرف نوکری کرتی ہے اور گھر آ جاتی ہے بس۔ اس کی زندگی بس یہیں تک محدود ہے، کوئی خوشی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی خواب ہے باقی۔ رملہ کے والدین بہت اداس ہیں کہ ان کی بیٹی کی یہ حالت ہے۔ انہیں افسوس ہے کہ عدنان نے ان کی بیٹی کو دھوکہ دیا اور ان کی بیٹی کی یہ حالت ہوئی۔ آج رملہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہے اور عدنان کی وہ سوچ رہی ہے کہ اگر عدنان نے دھوکہ نہ دیا ہوتا تو آج اس کی بھی شادی ہوتی اور بچے ہوتے اور وہ خوش ہوتی، لیکن یہ صرف خیال ہے اور حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ رملہ اکیلی ہے اور تنہا ہے، اس کے ساتھ ہی کوئی نہیں اور شاید ہمیشہ ایسا ہی رہے گا کیونکہ اس کا دل ٹوٹ چکا ہے اور اب دوبارہ کسی سے نہیں جڑے گا اور نہ ہی وہ کسی پر اعتبار کرے گی اور نہ ہی کسی سے محبت یا کسی پر بھروسہ کرنا اس کے لیے ممکن ہی نہیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کسی کو دھوکہ دینے سے پہلے ایک دفعہ سوچیں کہ اگلا انسان کیا سچ میں آپ کے ساتھ مخلص ہے
کیا سچ میں وہ آپ کے ساتھ ہے؟ کسی کو غلط امید دینا بھی بہت غلط ہے. کسی کو غلط امید مت دیں. اگر آپ نہیں کر سکتے تو اس اگلے کو اسٹریٹ فارورڈ بولیں. کچھ دیر کے لیے اس کا دل ٹوٹے گا لیکن وہ بعد میں ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کسی کو غلط امید دیں گے تو اس کی آہ بھی آپ کو لگے گی. اللہ حافظ.